اسپریچولیٹی یا انرجی لیول اس وقت پوری دنیا کی لیول 270 ہے, تو آپ کا 500 ہے نا. اس کے اندر جو یہ میپ آف کانشیسنیس ہے اس کے مطابق 500 جو ہے اٹس لو, اٹس جوائے, یعنی کہ وہ فیلنگس ہیں بیسکلی, ٹھیک ہے نا. اٹس جسٹ اے فیلنگس کہ آپ ایک لو کے اندر, جیسے جب آپ اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے ہو, جیسا میں نے آپ کو بتایا, تو پھر آپ ایک ہر کسی کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کرتے ہو, تو ایک لو والی فیلنگ ہوتی ہے آپ کی ہر کسی کے ساتھ. لو کوئی ایموشن نہیں ہے. اچھا, ہم لوگ فلمیں دیکھ کے اور ہم لوگ کتابیں پڑھ کے ایک لو کا کانسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ دس از لو. لو از یور ایگزسٹینس. آپ کی روح ہی محبت ہے, آپ کی روح ہی محبت ہے. تو لیکن وہ جو روح ہے نا, اس کے اوپر ہم اتنے خول چڑھا لیتے ہیں, جو اسٹریس ہے ان کا اتنی پرتیں چڑھ جاتی ہیں اس کے اوپر کہ وہ ہمیں اس تک پہنچنے نہیں دیتی, ٹھیک ہے نا. تو ہماری جو روح ہے وہ محبت ہے. تو جب آپ 500 کے اوپر آ جاتے ہو تو وہ پھر ایک جوائے, ایک بلیس, ایک لو, یو فیل کنیکٹیڈ, یو جسٹ بی ان دا ایک پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہو. اسی طرح پھر جب آپ آگے بڑھتے جاتے ہو تو یہ چیزیں آپ کی آگے زیادہ ہوتی جاتی ہیں. اور پھر جب 700 پہ آتے ہو تو دیٹ از انلائٹمنٹ. جیسے صوفی اور جو اولیاء تھے اور جو سارے بزرگ تھے اور وہ سارا کچھ, کہ ان کو پھر وہ فنا ہو جاتے ہیں, کہ وہ پھر ان کے لیے کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. اس وقت پوری دنیا کا انرجی لیول 270 ہے. ہاں, اس میپ آف کانشیس کی دنیا کا کیونکہ اب اتنی چیزیں ہیں نا. لیکن اب دیکھو, مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھو ایک مٹھی بھر, اب دنیا کی کتنی زیادہ آبادی ہے, ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو غلط چیزیں کر رہے ہیں, اس کا امپیکٹ دنیا میں پڑتا ہے, رائٹ. تو دنیا میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں, تو ظاہری بات ہے جو وہ بھی کر رہے ہیں اس کا بھی تو امپیکٹ اس دنیا میں پڑتا ہوگا نا. ڈیفینیٹلی. تو بس ہر چیز کا وہ اللہ نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ نے 500 لیول کیسے اچیو کیا؟ میں نے کیسے لیول اچیو کیا؟ میں نے دیکھو, میری بھی جو زندگی تھی نا, اڈلٹہڈ بہت جلدی میری زندگی میں شروع ہو گیا تھا. آئی واز 14 when I got married. اور پھر شادی, بچے, فیملی, پھر اور چیزیں اتنی زیادہ ہوئیں. مجھے پھر ایک ٹائم تھا کہ مجھے بلیمیا تھا, مجھے انسومیا تھا. آئی واز ٹیکنگ لاٹ آف میڈیکیشن, اینٹی ڈپریسو. آئی واز سوسائڈل ایک ٹائم کے اوپر, یس. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب وٹ یو آر سیکنگ از سیکنگ یو, اور جب اسٹوڈنٹ تیار ہوتا ہے تو ٹیچر آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو مجھے اس وقت نا کسی نے سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے گئی. اچھا. 250 پارے کی. میں نے وہ پڑھنی, بڑا ایک مشکل سا وقت چل رہا تھا, یہ 2006 کی بات ہے. اور میں نے وہ پڑھنی شروع کری, اور اللہ کی طرف سے میں اس کورس پہ چلی گئی. اور پھر وہاں سے میری ساری زندگی جو تھی وہ چینج ہو گئی. اس میں وہ سارا جو میں بھی ٹیچ کرتی ہوں کہ بریتھ ورک اینڈ میڈیٹیشن اور یہ ساری چیزیں, جرنی ٹو جوائے, یا سو بیسکلی یہی چیز جو تھی, کیونکہ اس نے میری زندگی کو بدلا تھا. ٹھیک ہے, اس نے میری زندگی کو بدلا تھا. اور مجھے تھا کہ اوکے دس از اٹ. ایکچولی آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو. لوگ وہی رہیں گے, سچویشنز وہی رہیں گی, آپ بدل جاؤ گے. کیونکہ آپ نے مائنڈ کنٹرول کر لیا تو باڈی تو اس کے پیچھے پیچھے آئے گی. تو جب یہ کورس میری زندگی میں آیا, میری تو زندگی چینج ہو گئی. اس نے پورا میرا پرسیپشن آف لائف ہی چینج کر دیا, ایکسپریشن آف لائف ہی چینج ہو گیا. اور اس نے مجھے وہی مینٹل فزیکل انرجی دی, ایموشنل انرجی دی, جس کی وجہ سے کہ جو لائف میں پھر پرابلمس ہے کہ ٹولز آپ کے پاس آ جاتے ہیں, کہ جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں پھر آپ ان کو ہینڈل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. دیکھو جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں صبر کیسے آتا ہے؟ نہ اس پیارے کے جانے کے دکھ کے اندر کمی آتی ہے, نہ محبت میں کمی آتی ہے, نہ اس کی تکلیف میں کمی آتی ہے, بٹ ہمیں صبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ کہتا ہے وہ نہیں ہے, موو آن, رائٹ. مائنڈ میٹر کو کنٹرول کرتا ہے. مائنڈ اتنی پاورفل چیز ہے. جیسے اگر آپ بچپن میں کبھی سرکس پہ گئے ہو, آپ نے ہاتھی دیکھا ہو, 7-8 ٹن کا ہاتھی بڑا سا ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی چین سے بندھا ہوتا ہے. تو بیسکلی وہ ہاتھی اس چین سے نہیں بندھا ہوتا, اس خیال سے بندھا ہوتا ہے کہ میں نکل نہیں سکتا, کیونکہ اس کی کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہوتی ہے. جو وہ بیبی ہوتا ہے اس کو وہ چین سے باندھتے ہیں, وہ بڑی کوشش کرتا ہے بٹ وہ نکل نہیں سکتا. تو وہ اس خیال کو بٹھا لیتا ہے اپنے دماغ میں کہ میں اسے نکل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اگر وہ ہاتھی چاہے تو وہ پوری سرکس کو اڑا دے, وہ چین کیا چیز ہے. تو مائنڈ میٹر پہ رول کرتا ہے. اگر آپ نے مائنڈ کنٹرول کر لیا تو میٹر اس کے پیچھے پیچھے آئے گا. دیکھو بیسکلی یہ دنیا جو ہے نا, پرابلمس تو ہیں اس کے اندر. ہر انسان کو اللہ کی ذات نے 100 میں سے 80%
ہیپینس دی ہوئی ہے. اب سننے والوں کو لگے گا کہ نہیں میری زندگی میں تو زیادہ پرابلمز ہیں, 80% نہیں ہے, بٹ ایکچولی دس از دا ریشو. 80% ہیپینس ہر کسی کے پاس ہے, 20% کا کھانا ہر کسی کا خالی ہے. آپ چاہے کسی فقیر کو اٹھا لو, کسی امیر کو اٹھا لو, آپ اوباما کو اٹھا لو, آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لو, ہر انسان کی زندگی میں 80% ہے. جو وہ 20% ہے نا, وہ جو کھچ ہے وہ ہر کسی کی زندگی میں ہے. کسی کو پیسے کی طرف سے ہے, کسی کو ماں باپ کی طرف سے ہے, کسی کو اولاد کی طرف سے ہے, کسی کو ریلیشن شپس کی طرف سے ہے, کسی کو عزت کی طرف سے ہے, کسی کو کام کی طرف سے ہے. وہ 20 کا کھانا ہر کسی کا خالی ہے, اور وہ خالی رہے گا. کہتے ہیں نا مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا. کبھی اس میں کچھ آ جائے گا, کبھی اس میں کچھ آ جائے گا. یہ زندگیوں کے مسئلے ہیں. وہ 20% آپ کو کبھی نہیں ملے گا, اس میں چینج ہوتا رہے گا. جیسے آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے آپ کی زندگی کا جو ایشو تھا, آپ کو لگتا تھا کہ ہائے بہت بڑا ایشو ہے, آج اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے ہی ہے, سال پہلے بھی بالکل. تو آج جو ایشو ہے سال کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. مسئلے بدلتے رہیں گے, کیونکہ یہ زندگیوں کے مسئلے ہیں. مسئلے تب تک رہتے ہیں جب تک زندگی رہتی ہے, مسئلے تب ختم ہوتے ہیں جب زندگی ختم ہوتی ہے. ہم نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے ٹو سی گڈ ان ایوری سچویشن. ٹھیک ہے نا, ہم نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے کہ ہر سچویشن کے اندر وہ بہتری کی چیز نکال دے, کیونکہ مسئلے تو رہیں گے. میری 2018 میں میری بیٹے کی شادی تھی, تو جیسے ہی فنکشن شروع ہوئے تو میری مدر ان لا تھیں بڑی, ان کو اسٹروک ہوا, ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. تو اگلے دن جب ڈاکٹر سے ہمیں کہا کہ شی از نو مور, بس آپ نے بٹن آف کرنا ہے, تو اتفاق سے میں بھی وہاں پہ ان کے ساتھ ICU میں تھی. سو اس وقت نا وہ مشین پہ تھیں اور ایک شور مچا ہوا تھا, ٹی 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 یو نو, اور وہ لائن, اور جیسے ہی انہوں نے بٹن کو آف کیا, ٹی اسموتھ آواز ہو گئی اور سیدھی لائن ہو گئی, پرسکون ہو گئی. تو مجھے ایک دم سے یہ چیز ہٹ کی, دس از لائف. اونچ نیچ, خوشی غمی, دکھ تکلیف, کیونکہ یہ زندگیوں کے مسئلے ہیں. اگر بالکل سب کچھ صحیح ہو گیا تو پھر وہ زندگی نہیں ہے. تو یہ مسئلے تب تک رہیں گے جب تک زندگی رہے گی. ہم نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے ٹو سی گڈ ان ایوری سچویشن. ٹھیک ہے, اور مائنڈ کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ ود آور بریتھ.